ویلکم ٹو مائی چینل انگلش لینگلیٹ ود رفا شیخ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چنوا ایچ-ای-بی کا تھنگس فال اپارٹ۔ سب سے پہلے ہم کیریکٹرز ڈسکس کریں گے، پھر پلاٹ سمری، دین فل بک انالیسس اور لاسٹ پر کوٹیشنز کو دیکھیں گے۔ تو چلیے اب کیریکٹرز ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ویسے تو ناول میں بہت ساری کیریکٹرز ہیں، لیکن ہمارا فوکس صرف میجر کیریکٹرز پر ہی ہوگا۔ سب سے پہلا کیریکٹر ہے اوکونکوو۔ یہ ناول کا پروٹیگنسٹ ہے اور ہر چیز سے زیادہ میسکولینٹی، اسٹرینتھ اور رسپیکٹ کو ویلیو کرتا ہے یا پھر امپورٹنٹ سمجھتا ہے۔ یہ اپنے کلان اور خاندان کا لیڈر ہے۔ اس کی 3 وائفز ہیں اور ڈھیر سارے بچے ہیں۔ اوکونکوو مین آف ایکشنز اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے پور بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس قدر ترقی حاصل کی ہے۔ نیکسٹ کیریکٹر ہے اونوکا۔ یہ اوکونکوو کا فادر ہے اور اوکونکوو اور کلان کے لوگ اس کو بہت زیادہ لیزی سمجھتے ہیں۔ یہ اوکونکوو سے بالکل اپوزٹ تھا۔ اس کی پریفرنسز میں شراب پینا اور بانسری بجانا وغیرہ شامل تھا۔ یہ اوکونکوو کی طرح بالکل بھی سخت انسان نہیں تھا۔ جب اونوکا کی ڈیتھ ہوتی ہے اس ٹائم پر اس کے نیبرز کا بہت زیادہ قرضہ ہوتا ہے اور انہی سب کاموں کی وجہ سے اوکونکوو اپنے فادر سے نفرت کرتا ہے۔ نیکسٹ کیریکٹر ہے نووئے۔ یہ اوکونکوو کا بیٹا ہے اور اس میں اپنے دادا یعنی اونوکا والی بہت ساری ٹریٹس ہیں یا بہت ساری کوالٹیز ہیں۔ اوکونکوو کو ڈر ہے کہ یہ بڑا ہو کر اونوکا جیسا نہ بن جائے، بس اسی لیے اوکونکوو نووئے کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے اور روزانہ اس کو مارتا پیٹتا ہے۔ وائٹ مشنریز کے آنے کے بعد نووئے اپنے فادر سے دور ہو جاتا ہے اور کرسچینٹی ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ کیریکٹر ہے ایکیمے فونا۔ یہ کلان میں ایک خون کے بدلے آتا ہے اور کلان کے لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب سے یہ اوکونکوو کے ساتھ ہی رہے گا۔ سٹارٹنگ میں یہ اپنی فیملی کو مس کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو یہ جگہ اپنی فیملی محسوس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اوکونکوو اسے حادثاتی طور پر اوریکل کے کہنے پر قتل کر دیتا ہے۔ نیکسٹ کیریکٹر ہے ایکویفی۔ یہ اوکونکوو کی 2nd وائف ہے۔ ایک ریسلنگ میں اوکونکوو ایمالینز دا کیٹ کو ہرا دیتا ہے اور اس سے ایکویفی اوکونکوو سے اٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ ایکویفی اوکونکوو سے شادی نہیں کرتی کیونکہ اوکونکوو کے پاس برائٹ پرائز نہیں ہے۔ اوکونکوو کے سکسیس کے بعد یہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اوکونکوو کے پاس آ جاتی ہے اور اوکونکوو بغیر کوئی سوال کیے اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ یہ اپنی ڈاٹر ایزنما سے بہت زیادہ کلوز ہے کیونکہ اس نے 9 بچے کھوئے ہیں اور ایزنما اس کی ایک ہی ڈاٹر ہے جو زندہ بچی ہے، اور اسی وجہ سے اوکونکوو ایکویفی سے بہت زیادہ پیار اور کیئر کرتا ہے۔ نیکسٹ کیریکٹر ایزنما کا ہے۔ یہ اوکونکوو کی 2nd وائف سے بیٹی ہے۔ یہ اوکونکوو اور ایکویفی کی بیٹی ہے۔ اوکونکوو اس کی بولڈنس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ اس کے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اوکونکوو خواہش کرتا ہے کہ کاش یہ اس کی بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہوتی۔ اس کے بعد جو ہمارا کیریکٹر ہے وہ اوجی اوبو کا ہے۔ یہ اوکونکوو کی 3rd وائف ہے۔ اوکونکوو ویک آف پیس کے دوران اس کو مارتا پیٹتا ہے۔ ہمارا لاسٹ اور امپورٹنٹ کیریکٹر ہے اوبریکا۔ یہ اوکونکوو کا کلوز فرینڈ ہے۔ اوکونکوو کی طرح یہ بھی ایک سکسیسفل شخص ہے اور اس کی بہت ساری وائفز ہیں اور بہت سارے بچے بھی ہیں۔ اوبریکا دماغ سے کام لیتا ہے اور ہر چیز غور و فکر کے ساتھ ہی کرتا ہے اور اوکونکوو کو سمجھاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیشنس سے پیش آیا کرے۔ یہ اوکونکوو کو وائٹ مشنریز سے محتاط رہنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ تو چلیے اب سمری کی طرف موو کرتے ہیں۔ تھنگس فال اپارٹ اوکونکوو جو کہ ہمارا ٹریجک ہیرو ہے اس کے بارے میں ہے اور آئبو کلچر کے بارے میں ہے۔ اوکونکوو ایسٹ نائجیریا میں یوموفیا کے علاقے میں ایک قابل عزت اور انفلوئنشل لیڈر ہے۔ یہ ایک فائٹ کے دوران ایمالینز دا کیٹ کو ہراتا ہے
اور اس طرح اپنے گاؤں میں آنریبل بن جاتا ہے۔ یہ بلیو کرتا ہے کہ اس کا فادر ایک نالائق آدمی تھا اور اس سب کے باوجود اس نے محنت کر کے اپنی کمیونٹی میں نام کمایا ہے۔ اوکونکوو کا فادر اونوکا ایک لیزی اور آرام پرست انسان تھا۔ وہ اکثر لوگوں سے ادھار لیا کرتا تھا اور ان پیسوں سے پام وائن خریدتا تھا اور دوستوں کے ساتھ فن کیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اکثر اس کی بیوی بچے بھوکے ننگے رہا کرتے تھے۔ کمیونٹی میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں تھی، لوگ اس پر ہنسا کرتے تھے۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کو ایگبیلا کہتے تھے۔ ایگبیلا افریقن لینگویج میں اس کو کہتے ہیں جس میں عورتوں جیسی کوالٹیز ہوں۔ لوگ اونوکا کو شیمفل فیل کروانے کے لیے اس کو ایگبیلا کہتے تھے، اور جب اونوکا مرتا ہے اس ٹائم پر بہت سارا قرضہ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا اوکونکوو اپنے فادر کے لیزی رہن سہن کو اکثر کوستا ہے، اور یہ مینلی فیل کروانے کے لیے اوکونکوو مینلی فیل کروانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے اور ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اوکونکوو اپنی کمیونٹی کا لیڈر ہے، اسی لیے ایکیمیفونا کو اوکونکوو کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اوکونکوو وہ شخص ہے جو ان کے نیبر والے ولیج مبینو نے یوموفیا کے لوگوں کے حوالے کیا تھا تاکہ جنگ کی بجائے امن قائم کیا جا سکے۔ اوکونکوو کا بیٹا نووئے اور ایکیمیفونا اچھے دوست بن جاتے ہیں، اور اوکونکوو بھی اندر سے ایکیمیفونا کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اوکونکوو کی سختی بھی بڑھتی جاتی ہے، اور اوکونکوو ذرا سی ہی بات پر وائلیشن سٹارٹ کر دیتا ہے۔ یہ ویک آف پیس کے دوران اپنی تھرڈ وائف اوجیوگو کو مارتا پیٹتا ہے، کیونکہ اوجیوگو اپنی فرینڈ کے گھر چٹیا مطلب کہ ہیئر بریڈ بنوانے جاتی ہے اور دوپہر کا کھانا بنانا اور بچوں کو کھلانا بھول جاتی ہے۔ اور پھر بعد میں اوکونکوو اپنی سیکنڈ وائف ایکویفی کو بھی مارتا پیٹتا ہے، کیونکہ وہ فیسٹ آف دا نیو ایئر کے کھانے کو ریپ کرنے کے لیے اوکونکوو کے بنانا پلانٹ سے پتے لیتی ہے۔ کسٹس کے آنے کے بعد اوگبیوفی ایزورر جو کہ ولیج میں ایک بوڑھا آدمی ہے، یہ اوکونکوو کو اوریکل کا میسج دیتا ہے کہ ایکیمیفونا کو قتل کرنا ہے، کیونکہ مبینو میں 3 سال پہلے ایک یوموفیا کی عورت کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ اوکونکوو کو کہتا ہے کہ وہ خود قتل میں حصہ نہ لے، لیکن اوکونکوو اس کی ایک نہیں سنتا، کیونکہ اوکونکوو کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ قتل میں حصہ نہیں لے گا تو یہ ایک ویکنس کی نشانی ہوگی، اور پھر اوکونکوو ایکیمیفونا کو اپنے خنجر سے قتل کر دیتا ہے۔ جب نووئے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر نے ایکیمیفونا کو قتل کیا ہے تو یہ اپنے فادر اور کلین کے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ایکیمیفونا کو قتل کرنے کے بعد اوکونکوو خود بھی ڈپریسڈ ہو جاتا ہے اور اپنی ایک دوست اوبریکا کے پاس جاتا ہے۔ اوبریکا اس بات کو لے کر کہتا ہے کہ اوکونکوو نے ایکیمیفونا کو قتل کر کے صحیح نہیں کیا۔ اوکونکوو کی اس حرکت نے زمین کو اپسیٹ کیا ہے، اور اب گوڈیس آف ارتھ اس کا بدلہ اوکونکوو سے لے گی۔ اس کے بعد اوکونکوو سو رہا ہوتا ہے کہ اس کی وائف ایکیویفی آ کے اس کو جگاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان کی بیٹی ایزینما مر رہی ہے۔ اوکونکوو جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتا ہے اور ایزینما کے لیے میڈیسن تیار کرتا ہے۔ ولیج میں پبلک ٹرائل ہوتا ہے جس میں اوکونکوو کے ساتھ 9 اور کلین لیڈرز شامل ہوتے ہیں۔ یہ 9 لیڈرز یوموفیا کے 9 ولیجز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ جب وہ ایک کپل کے جھگڑے کے بارے میں سنتے ہیں کہ میکبیفو کے ہسبینڈ نے اس کو بہت بری طرح مارا پیٹا ہے اور میکبیفو کا بھائی اس کو اپنے فیملی ولیج میں واپس لے گیا ہے، تب اوکونکوو باقی بڑے لیڈرز کے درمیان نہیں بیٹھتا ہے۔ یہ 9 لیڈرز میکبیفو کے ہسبینڈ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی وائف کے گھر والوں کے لیے وائن لے کر جائے اور ان سے گزارش کرے کہ میکبیفو کو اس کے ہسبینڈ کے ساتھ بھیج دیں،
چیلو جو کہ ایک پریسٹس ہے، یہ ایکویفی کو بتاتی ہے کہ ایکبیلا جو کہ ہلز اور کیوز کی اوریکل ہے وہ ایزنما سے ملنا چاہتی ہے۔ اوکونکوو اور ایکویفی نہیں چاہتے کہ ایزنما اس سے ملے، لیکن پھر بھی چیلو ایزنما کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اوکونکوو اور ایکویفی کو منع کرتی ہے کہ اس کا پیچھا نہ کرے۔ چیلو ایزنما کو تمام 9 ولیجز میں لے کر جاتی ہے اور آخر میں اوریکل کے کیو میں لے جاتی ہے۔ اوکونکوو کو بہت حیرانی ہوتی ہے ایکویفی کو کیو کے باہر دیکھ کر۔ پھر دونوں ہی کیو کے باہر ایزنما کا انتظار کرتے ہیں۔ اگلے دن چیلو ایزنما کو ایکویفی کے ہٹ میں واپس لے کر آتی ہے اور بیڈ پر لٹا دیتی ہے۔ جب اوکبیوفی ایزوڈو مرتا ہے تو اوکونکوو پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ آخری بار جب ایزوڈو اوکونکوو سے ملا تھا اس نے اوکونکوو کو وارن کیا تھا کہ ایکیمیفونا کے قتل میں حصہ نہ لے۔ ایزوڈو ولیج میں ایک امپورٹنٹ لیڈر تھا جس نے 3 ٹائٹلز حاصل کیے تھے۔ ایزوڈو کے فیونرل کے دوران غلطی سے اوکونکوو کی گن چلتی ہے اور ایزوڈو کا 6 سال کا بیٹا مر جاتا ہے۔ کیونکہ کلان میں سے کسی بھی شخص کو قتل کرنا ارتھ گوڈس کے نزدیک جرم ہے، اس لیے اوکونکوو اور اس کی فیملی کو 7 سال کے لیے سزا کے طور پر یوموفیا سے نکال دیا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ولیج کے لوگ اوکونکوو کا سامان اور اس کے جانوروں کو مار دیتے ہیں تاکہ ولیج کو اوکونکوو کے گناہ سے پاک کر لیں۔ اوبریگا اوکونکوو کے یامز کو اپنے بیرن میں سنبھال لیتا ہے اور اوبریگا کو آئیبو کے کلچر اور ٹریڈیشن پر حیرانی ہوتی ہے۔ 6 مشنریز جن میں ایک وائٹ مین شامل ہوتا ہے یہ مبینٹا میں آتے ہیں۔ وائٹ مین لوگوں سے کرسچینٹی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اوکونکوو کا ماننا ہے کہ یہ وائٹ مین فضول باتیں کرتا ہے، لیکن اس کا بیٹا نووئے وائٹ مین کی باتوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے اور کرسچینٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ کرسچین مشنریز اس جگہ پر جو ان کو ولیجرز نے دی تھی وہاں چرچ بناتے ہیں، چونکہ یہ جگہ ٹریڈیشنز کے مطابق ایول فارسٹ میں ہوتی ہے اور اس لیے ولیجرز بیلیو کرتے ہیں کہ مشنریز جلد ہی مر جائیں گے کیونکہ انہوں نے عذاب والی جگہ پر چرچ بنا لیا ہے۔ لیکن جب مشنریز کو کچھ بھی نہیں ہوتا تب ممینٹا کے لوگ سوچتے ہیں کہ مشنریز کے پاس کوئی ایکسٹرا پاور اور میجک ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ کرسچینٹی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر مشنریز یوموفیا جاتے ہیں اور وہاں پر اسکول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نووئے اپنے فادر کا ہٹ چھوڑ دیتا ہے اور یوموفیا آتا ہے تاکہ اسکول اٹینڈ کر سکے۔ اوکونکوو کی سزا ختم ہوتی ہے اور وہ اپنی فیملی سمیت یوموفیا واپس آتا ہے۔ مبینٹا کو چھوڑنے سے پہلے اوکونکوو کی مدر کا ایک رشتہ دار اوکونکوو کی سزا ختم ہونے کے جشن میں ایک بڑی سی دعوت رکھتا ہے۔ جب اوکونکوو واپس یوموفیا آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے ٹائٹلز کو چھوڑ دیا ہے اور کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے ہیں۔ وائٹ مین نے جیل بنائی ہے اور ساتھ ہی نیا لا سسٹم یا کورٹ سسٹم بنایا ہے جہاں پر ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جو وائٹ مین کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جاتے ہیں۔ اس میں یوموفیا کے لوگوں کو بھی کام پر رکھا ہوا ہے۔ اوکونکوو کو حیرانی ہوتی ہے کہ یوموفیا کے لوگوں نے وائٹ مین کے چرچ اور ظالم گورنمنٹ کے اگینسٹ ریزسٹ کیوں نہیں کیا۔ آئیبو کلان کے کچھ لوگ یوموفیا میں ہونے والے چینجز کو پسند کرتے ہیں۔ مسٹر براؤن جو کہ ایک وائٹ مشنری ہے، یہ آئیبو کے ٹریڈیشن کی رسپیکٹ کرتا ہے اور ان ٹریڈیشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور آئیبو کے کلان کے لیڈرز کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ یہ آئیبو میں ہر طرح کی ایج والے انسان کو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے انکریج کرتا ہے۔ مسٹر براؤن ہی اوکونکوو کو بتاتا ہے کہ اس کے بیٹے نووئے نے نیا نیم آئزک رکھ لیا ہے اور اب وہ ٹیچنگ کالج اٹینڈ کرتا ہے۔ جب مسٹر براؤن بیمار ہوتا ہے تو اس کو اس کے ہوم لینڈ واپس بھیج دیا جاتا ہے اور پھر ریورنڈ سمتھ
کرسچن چرچ کا نیا ہیڈ بن جاتا ہے۔ یہ مسٹر براؤن سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ اسٹرکٹ اور کلان کے کسٹمز کے خلاف ہوتا ہے۔ جب انوچ جو کہ ایک کنورٹڈ کرسچن ہے، یہ اکووگوو مطلب کلان کے لیڈرز کو بے نقاب کرتا ہے تو اکووگوو اس کے سامان کو تباہ کر دیتے ہیں اور پھر کرسچن چرچ کو جلا دیتے ہیں، کیونکہ وائٹ مشنریز نے ہی آئبو کے لوگوں کے لیے مصیبتیں کھڑی کی تھیں۔ جب ڈسٹرکٹ کمشنر واپس آتا ہے تو اس کو چرچ والے وفاقی کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور یہ اوکونکوو سمیت کلان کے سارے لیڈرز کو بلاتا ہے اور ان کو تب تک کے لیے جیل میں بند کر دیتا ہے جب تک کہ وہ 250 کاوریز کے بیگز فائن کے طور پر ادا نہیں کرتے۔ یوموفیا کے لوگ رقم جمع کرتے ہیں اور ان کو رہا کرواتے ہیں۔ اگلے دن 5 کورٹ کے میسنجرز میسج لے کے آتے ہیں کہ گیدرنگز کو روکا جائے۔ اوکونکوو آگے بڑھتا ہے اور جو مین شخص ہوتا ہے جو باقیوں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو اپنے خنجر سے مار دیتا ہے۔ جب کلان کے باقی لوگ میسنجرز کو بھاگنے سے روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے تب اوکونکوو سمجھ جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے۔ اوکونکوو کے لیے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور یہ لٹک کر سوسائڈ کر لیتا ہے۔ تو چلیے اب انالیسس ڈسکس کر لیتے ہیں۔ AGB نے اس ناول میں ہمیں کمپلیکسٹی آف آئبو سوسائٹی کو دکھانے کی کوشش کی ہے اور دکھایا ہے کہ یورپینز کے آنے سے پہلے آئبو کلچر کس قدر کمپلیکس تھا، اور اسی چیز کو سمجھانے کے لیے AGB نے جسٹس کوڈز، ٹرائل پروسیس، معاشرتی اور خاندانی ریچولز، شادی کے کسٹمز، فوڈ پروڈکشن اور کمیونٹی میں لیڈرشپ کے نظام کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہے۔ نیکسٹ چیز ہمیں جو ناول میں نظر آتی ہے وہ کلیش آف کلچرز ہے، اور یہ تھیم ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں ہی افریقنز اور یورپینز ایک دوسرے کے کلچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ جیسے کہ ناول میں ایک کیریکٹر ریورنڈ سمتھ افریقنز کو ہیتھن مطلب کہ کافر کہتا ہے، اور دوسری طرف آئبو کے لوگ بھی سٹارٹنگ میں کرسچنز اور مشنریز کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور فولش کہتے ہیں۔ AGB کا خیال ہے کہ افریقنز اور یورپینز دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈیسٹنی کا آئیڈیا، کہ کیسے کیریکٹرز کا ایٹیٹیوڈ ان کی ڈیسٹنی کو شیپ کرتا ہے۔ جیسے کہ اوکونکوو اپنی نہ چینج ہونے والی نیچر کی وجہ سے کولونائزرز کے آنے سے پہلے ہی ڈسٹرکشن فیس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اوکونکوو کے کنٹراسٹ میں ہمیں 2 کیریکٹرز ملتے ہیں۔ پہلا ہے مسٹر براؤن، یہ آئبو کے لوگوں کو کرسچینٹی ایکسیپٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ پولائٹ ہے، یہ آئبو کے کلچر کی رسپیکٹ کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان جگہ بنا لیتا ہے۔ اس طرح لوگ آسانی سے کرسچینٹی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی کے جیسا ایک اور کیریکٹر ہے جو کہ اوکونکوو کا کلوز فرینڈ ہے، مطلب کہ اوبری کا۔ یہ بھی مسٹر براؤن کی طرح مین آف تھاٹ ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کولونائزرز کے سامنے ریزسٹ کرنے کے لیے کمیونٹی کو لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح مسٹر براؤن اور اوبریکا اوکونکوو سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، لیکن تینوں کے ایکشنز ہی ان کی ڈیسٹنی ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو چلیے اب لینگویج پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ AGB نے اپنا کلچر دکھانے کے لیے انگلش لینگویج کو ہی کیوں چوز کیا۔ AGB کا ماننا ہے کہ لٹریچر کا کوئی پرپز ہونا چاہیے، اسی لیے AGB انگلش لینگویج کو یوز کرتے ہیں تاکہ افریقنز اور دوسری جگہوں کے لوگوں کو افریقہ کے کلچر کے بارے میں بتا سکیں۔ لیکن افریقن کلچر کو انگلش لینگویج میں پریزنٹ کرنا بھی AGB کے لیے ایک چیلنج تھا، اسی لیے AGB نے ناول میں بہت سارے کلچرل پرووربس ڈالے ہیں، اور جو لفظ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتے، مطلب کہ ایسے ورڈز جن کا ٹرانسلیشن میں میننگ صحیح طرح کنوے نہیں ہوتا، وہ ورڈز AGB نے بغیر چینج کیے ڈالے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔